نیوز کی اس الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ نصیر الدین نییر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون بھی ہیں، سینئر اینالسٹ بھی ہیں، بہت شکریہ نییر صاحب آپ کے وقت کا۔ عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ عدنان صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نییر صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ آج بہت اہم دن ہے جس کی ہم گزشتہ روز بھی بات کرتے رہے ہیں، اور یقیناً آج شام تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کے بعد صورتحال کچھ واضح ہونا شروع ہوئے گی۔ آپ کس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی جب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ خصوصی نظم بھی جو ہے وہ آپ نے لکھی ہے اس حوالے سے؟ پہلے کی شاید کسی الیکشن میں آپ نے نظم لکھی ہوئی ہے؟ میڈیا پہ نہیں سنائی جا سکتی، وہ 1988 سے اچھا چلیں اس کا ایک ویسے جیسے کہتے ہیں نا اوپننگ میں بتاتا ہوں، آج کا دن عظیم تر دن ہے، آج کے دن کی عظمتوں کو سلام۔ انتخاب کسی بھی قوم کے مقدر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج عام قومی انتخابات ہو رہے ہیں، قوم کے پاس ایک موقع ہے کہ اپنی بہتر قیادت کا انتخاب کریں، ایسی سیاسی جماعت کو یا ان افراد کو ووٹ دیں جو اسمبلیوں میں جا کے خواہ وہ صوبائی ہوں یا قومی ان کی صحیح رہنمائی کر سکے، ان کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ آپس کی رسا کشی کی بجائے پاکستان کے عوام کی طرف دیکھیں، ایک طرف ان پہ بھی ڈالیں جو سکول سے محروم ہے، ایک طرف ان پہ بھی ڈالیں جنہیں روٹی نہیں ملتی، ایک طرف ان پہ بھی ڈالیں جو علاج سے محروم ہیں، ایک نظر ان پہ بھی ڈالیں جن کے پاس کوئی سماجی یا معاشی تحفظ نہیں ہے، ایک نظر اس طرح بھی پلٹ کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے آج صبح سے قطاروں میں لگ کے انہیں ووٹ ڈالے ہیں اور ان کے سروں پہ تاج پہنائے ہیں، وہ بھی ان پہ کوئی حق رکھتے ہیں، ان کا حق انہیں لوٹا دیجئے۔ آپ کا حق عوام آج آپ کو لوٹا رہے ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ آپ ان کا حق انہیں لوٹائیں گے۔ میں تمام آج منتخب ہونے والے نمائندوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس دن کو نہ بھولیں، ان لمحوں کا نہ بھولیں جب لوگ آپ کو ووٹ ڈالنے آئے تھے۔ لوگ منتظر ہوں گے 5 سال کہ آپ ان کی مدد کو کب آئیں گے۔ یہ عوام 25 کروڑ انسان آپ سے سوال کرتے ہیں اور کچھ زیر لب احتجاج بھی رکھتے ہیں۔ خاموش آنکھوں سے دم توڑتی نگاہوں سے ہر انسان پاکستان کا آج پوچھتا ہے کہ میرے لیے جینا اس ملک میں اتنا مشکل کیوں ہے، جبکہ ایک طبقہ صرف حکمرانی کے لیے بنا ہے۔ بہت خوبصورت نییر صاحب، جو مسائل کی نشاندہی اس میں کی گئی ہے یقیناً وہ آج بھی ہم لوگوں کو درپیش ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے اسی پر ہم بات کرتے آ رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارے سیاسی نمائندگان جو منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے سوچیں، اپنے سیاسی اختلافات کو اور کل ذیشان میں ایک بات بھی کر رہی تھی کہ جتنی شدت سے اقتدار میں آنے کی سب کو خواہش ہوتی ہے، اتنی شدت سے اگر پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ اکٹھے ہو جائیں تو شاید پاکستان کے مسائل اتنے مسائل نہ رہیں، اور یہ جو مشکلات ہم پر ہیں یہ شاید ہم 5 سالوں تک انتظار نہ کریں، یہ 1-2 سال کے اندر یہ مسائل حل ہو جائیں۔ عدنان صاحب جی، مسائل تو بالکل بہت ہیں اور سب کو معلوم ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، صحت کی سہولتیں کم ہیں، صفائی کا انتظام، ڈرینیج، پانی اور تعلیم کی سہولیات۔ یہ جو غریب لوگ ہیں، آدھی آبادی پاکستان کی غریب ہے، وہ بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتی، اور تعلیم کے بغیر آج کل آپ کو پتہ ہے روزگار نہیں ہے۔ تو امن و امان کے مسائل ہیں، آپ نے دیکھا کل کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، کم سے کم 25 لوگ جو ہیں جہاں بحق ہوئے بلوچستان میں 2 واقعات میں۔ تو عوام تو یہی چاہتے ہیں ملک میں امن امان ہو، معیشت ترقی کرے، روزگار ہو، غربت کم ہو، اور جو بنیادی سہولیات ہیں، عیاشی نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ لینڈ کروزر مل جائے، لیکن کم سے کم انہیں بس میں سفر کرنے کی تو سہولت دستیاب ہونی چاہیے۔ تو یہ سب ٹھیک ہے۔ آج کا جو دن ہے پولنگ کا، ہم نے دیکھا، میں آج اپنے گھر سے نکلا تو میرے گھر کے بالکل سامنے ایک سکول ہے، وہاں پولنگ سٹیشن بنا ہوا ہے، اور باہر تھوڑے سے فاصلے پہ انتخابی دفاتر ہیں، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں 4-5 پارٹیز کے، جس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک لبیک ہے، جماعت اسلامی ہے، اور ایک آزاد امیدوار کے بھی تھے۔ ظاہر ہے ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہوں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ، سردی ہے درمیانی سی لاہور میں،
اور صبح سے ہی لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اور وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے نہیں آتے تھے، یعنی کاروں میں لوگ آ رہے ہیں جو کہ عام طور پہ ووٹ یہ نہیں ایک ڈالتے ڈفرنس تھے۔ آج ہم نے دیکھا ہے. میں صبح گیا، میں نے ووٹ کاسٹ کیا تو بہت بڑی تعداد میں صبح 8 بجے ہی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے پھر میں لیے آ رہے ہیں. اپنے سنو کے نیوز روم گیا، وہاں پتہ پورے پاکستان سے رپورٹیں جمع ہوتی ہیں، وہ ایک طرح کا ہمارا جو سینٹرل نیوز روم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک فون سروس بند ہو گئی ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے ملک میں، لیکن ہم نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کنیکٹیوٹی کا، اس کے تحت پورے پاکستان سے رپورٹس آ رہی ہیں، وہ بیپرز آ رہے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں بیپرز کہ کون سا چلائیں، کون سا بعد میں چلائیں، پہلے چلائیں، اور سب جگہ سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ہر شہر میں. تو یہ بڑی بات ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہے اس وقت، جو کہ عام طور پہ 11-12 بجے تک کم ہوتا ہے. ٹرن آؤٹ جو ایک اچھا ہے وہ شروع ہو چکا ہے. جی، اور میں نے خود دیکھا کہ لوگ کاروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، عورتیں بڑی تعداد میں ہیں، لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے. حالانکہ انتخابات سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ لوگوں میں مایوسی بہت ہے تو لوگ شاید ووٹ کاسٹ کرنے نہیں نکلیں گے، لیکن جو باقی سیاستدان ہیں انہوں نے ایک اپنی مہم شروع کی تھی، سوشل میڈیا پہ ایک الگ مہم چل رہی تھی، شاید اسی لیے ایک وہ جو مکس اینڈ میچ قسم کا وہ لوگوں کا رویہ تھا، اس کی وجہ سے لوگ زیادہ نکل رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں. جی، ہر دفعہ ہی لوگ سوچتے ہیں، مگر اس دفعہ جوش و خروش زیادہ ہے، لوگ زیادہ پرعزم ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. عام طور پہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ 12-1 بجے کے بعد ووٹ ڈالنے لوگ شروع ہوتے ہیں. سردی کے موسم میں دھوپ نکلنے کا انتظار کیا جاتا ہے. ہاں، اس وقت سے لوگ جو ہیں قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ زیادہ پیپلز پارٹی کے بھی کیمپ پہ خاصے لوگ نظر آئے مجھے جوہر ٹاؤن میں، کہ وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں پرچی بنوا رہے تھے. اب وہ تو الگ بات ہے، آپ کسی بھی پارٹی کے اس سے پرچی بنوا سکتے ہیں. اب چونکہ فون سروس بند ہو گئی ہے 8300 پہ، تو آپ نہیں معلوم کر سکتے اپنے کوائف، لیکن کسی بھی کیمپ میں جا کر آپ اپنے کوائف لے سکتے ہیں، مگر ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق ڈال سلپ جو ہے وہ بنا کر دیتے ہیں جس کے اوپر ہمارے بیورو چیف کراچی شعیب برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جیسے کہ گزشتہ روز سے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ پولنگ کا عملہ بھی تاخیر سے آج پہنچا ہے، اور جو پولنگ کا سامان لایا جا رہا تھا اس کی سیلیں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، اور جو باکسز تھے وہ بھی یہاں وہاں گرے ہوئے تھے. تو اس پہ ہم شعیب برنی سے بھی جانیں گے. شعیب، کراچی میں پولنگ کے عملے کی جانب سے اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کیا اس پہ نوٹس کوئی لے گا؟ جی دیکھیں، اگر کراچی کی اس وقت بات کی جائے تو کراچی میں اس وقت ووٹر کو مشکلات کا سامنا ہے. ووٹرز کا ووٹ جس پہ 8300 پہ میسج کرنے کے بعد جس پولنگ اسٹیشن کا پتہ چل رہا ہے، تو جب وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو وہاں پر ووٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ دوسری جگہ جائیں. اس کے علاوہ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگوں کے ووٹ جو ہیں مختلف حلقوں میں چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہے. ایک ہی گھر میں رہنے والے میاں بیوی کا ووٹ الگ الگ کانسٹیٹوئنسی میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ وہ ایک ہی گھر کے رہائشی ہیں، ایک ہی شناختی کارڈ کا پتہ ہے. تو اس طرح سے سچویشن ہے، تو شہریوں کو اس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے. تاہم کراچی میں جو ہے ووٹنگ اسٹیشنز پر موجود ہے، اور صبح سے ہی میں خود باہر سے ہوتا ہوا اس وقت آفس پہنچا ہوں تو میں دیکھتا ہوا آیا ہوں کہ موبائل فون بند ہے، انٹرنیٹ کا سگنلز نہیں آ رہے، اس کے علاوہ موبائل کالنگ بند ہے. تو شہریوں کو اور ووٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن وہ پولنگ اسٹیشنز پہ موجود ہیں. جو مختلف سیاسی جماعتوں کے پولنگ کیمپس ہیں، لوگ وہاں پر آ رہے ہیں. 83 بھی کام نہیں کر رہا موبائل سروس بند ہونے کی وجہ سے، تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کہاں پہ ہے. پھر ایسی صورتحال میں جو سیاسی جماعت کے کارکنان پولنگ اسٹیشنز کے کیمپس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. شعیب، آپ نے بتایا کہ ایک ہی گھر کے لوگوں کے مختلف حلقوں میں جو ہے وہ ووٹ وہاں پر بنائے گئے ہیں. کیا یہ حتمی ووٹر لسٹیں آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہوا تھا، کہ یا حتمی ووٹر لسٹیں آنے کے بعد اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں؟ دیکھیں، لوگوں کی جانب سے 8300 پہ جب میسیجز کیے گئے، اور یہ دن پہلے تک آپ کا پولنگ اسٹیشن نہیں پتا چل رہا تھا کہ کہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہے. جب لوگوں نے 2 روز کے دوران میسیجز کرے تو ان کو پتا چلا کہ کا پولنگ اسٹیشن، میں آپ کو اس طرح سے مثال دوں کہ جیسے ایک ہی گھر میں رہنے والے میاں بیوی ہیں، اگر ایک کا صوبائی اسمبلی کا حلقہ 100 پہ ووٹ ہے تو ایک کا 102 پہ ڈال دیا گیا ہے. تو اس طرح سے ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک ہی شناختی کارڈ کے ہولڈر، گھر میں اگر 6 افراد ہیں فیملی کے، تو ان کے 3 افراد کا ووٹ کسی حلقے میں کانسٹیٹوئنسی میں ڈال دیا گیا اور 3 افراد کا ووٹ کسی اور کانسٹیٹوئنسی میں ڈال گیا ہے. یہ چیز کراچی میں دیکھنے میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری مشکل کراچی میں دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ لوگ جب ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں
تو وہاں بھی یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ یہاں نہیں ہے اور آپ دوسری جگہ جائیں. تو ایک تو موبائل کمیونیکیشن نہیں ہے، انٹرنیٹ بند ہے، اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون نہیں چل رہے، تو ووٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے. اس کے باوجود کراچی میں ووٹر جو ہے صبح سے ہی متحرک ہیں. سیاسی جماعت کے جو کارکنان ہیں وہ متحرک ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو جس طرح سے موبلائزیشن ہوتی ہے کہ گاڑیوں سے پک اینڈ ڈراپ کر کے پولنگ اسٹیشنز تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں. تو ایسی ہی صورتحال ہے کراچی میں، لوگ ووٹ اچھا ڈالنے کے شعیب، لیے ہم نے موجود دیکھا ہیں. تھا کہ یہ الیکشن ڈے سے کچھ دن پہلے سیاسی جماعتوں کے درمیان تلخی بھی ہوئی اور خاصے ایک دوسرے کے خلاف لفظی حملے بھی کیے گئے ہیں. تو آج اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کیسی ہے، خصوصاً اگر جو حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر سیاسی جماعتوں کے کارکنان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہ آ جائیں، کچھ ایسے انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، دیکھیں کراچی میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، کیونکہ کراچی میں انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کی تعداد زیادہ ہے. اور کراچی میں جس طرح سے پچھلے ایک ہفتے میں چارج پولیٹیکرز تھے، جس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے کارکنان 3-4 مقامات پہ گتم گتا ہوئے، کہیں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو کہیں پہ بات تلخی اور ہاتھاپائی تک آئی، تو اس کے بعد سیکورٹی ہائی الرٹ ہے. کراچی میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے پولیس اہلکار موجود ہیں، اور وہ بغیر شناختی کارڈ اوریجنل دیکھے بغیر کسی بھی ووٹر کو اندر جانے نہیں دے رہے، جبکہ الیکشن کا عملہ بھی موجود ہے. لیکن جس طرح کل کراچی کا ایک حلقہ تھا، رات کو وہاں سے بیلٹ پیپرز چھین کر لے گئے تھے، تو پریزائڈنگ افسر نے فوری طور پہ علاقہ پولیس کو اطلاع کری تھی. یہ واقعہ ہوا تھا ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر کے بیلٹ پیپر کی جو 2 کتابیں تھی، قومی اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلی کی، وہ چھین کے لے ٹھیک گئے ہے، تھے. یہاں پر جو ہے لیکن وہ اس کے تمام بعد تر پریزائڈنگ انتظامات افسر مکمل نے ہیں. شعیب، آپ سے اس حوالے سے وقتاً فوقتاً تفصیلات جانتے رہیں گے. فی الوقت بہت شکریہ آپ کا. اچھا، اور یہاں پہ ذیشان میرا بھی ایک سوال ہے، جیسے کہ ابھی شعیب شعیب سے یا بتا مجھ رہے سے؟ تھے آپ سے، بلکہ اچھا. میں عدنان عادل صاحب سے بھی اس حوالے سے جاننا چاہوں گی. عدنان صاحب، جیسے شعیب بتا رہے تھے کہ ایک ہی گھر کے رہنے والوں کے جو ووٹ ہیں وہ مختلف حلقوں میں انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیے ہیں. بیپر پہ بھی ہم نے جانا ہے، لیکن میں جلدی سے اپنے اس مسئلے کے حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں. میرا بھی یہی مسئلہ ہے اس مرتبہ. میرا جو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ بالکل اس حلقے میں ڈالا ہے جو کہ میرے آئی ڈی کارڈ پہ ایڈریس کے مطابق نہیں ہے. تو اب اس کی شکایت کیا ہوگی؟ اب تو نہیں ہو سکتی، یہ تو اب پولنگ کے بعد ہی ہو سکتی ہے. یہ اچھا. ایک مطلب ہے دشواری ہے جو بہت سے لوگوں ٹھیک ہے. کو ہے، لیکن یہ کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک اب ہے. تو آپ چلیں. اپنا وہی ووٹ ڈال دیجیے میں جہاں وہی پہ بنا ہوا. اچھا نیر صاحب، ایک نا سوال میرے ذہن میں بڑی دیر سے ہے. ہم گزشتہ کچھ عرصے سے جو پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، مختلف حکومتیں ہیں، وہ مختلف اسکیمز ہیں یا مہم کہنا چاہیے پاکستان کا، کبھی قرض اتارنے کے لیے یا مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے چلاتی رہی ہیں. حالانکہ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر ہے اور ابھی تک وہی نازک دور چل رہا ہے. کیا آپ کے خیال میں جو اسکیمز شروع کی جاتی ہیں، جیسے کہ شہباز شریف حکومت میں ہم نے دیکھا جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کہ اس میں انہوں نے جو پرتعیش اشیاء تھیں ان پر انہوں نے بین کر دیا یا ٹیکس زیادہ کر دیا کہ پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو افورڈ کر سکیں. ان چیزوں سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے، اور کیا آنے والی حکومتیں بھی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اسی قسم کی مہم دوبارہ شروع کریں گی؟ پاکستان کے سیاسی نظام میں ہر جماعت مینیفیسٹو تو اچھا دیتی ہے، انتخابی منشور تو اچھا دیتی ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے میں قدرے گریزہ نظر آتی ہے. پاکستان کو 50 سے قرضوں پہ ڈال دیا گیا اور خود انحصاری کی طرف نہیں لے جایا گیا. بنیادی پرابلم یہ اس وقت کے منصوبہ ساز تھے یا وہ معیشت کے ماہرین جو مختلف ادوار میں بیرون ممالک سے آتے رہے اور پاکستان کے عوام کے حقیقی مسائل کو جانے بغیر آپٹکس پہ توجہ دی کہ بیرونی قرضے حاصل کر کے بڑے بڑے پروجیکٹ کیسے لوگوں کو دکھائے جائیں، اور ان پروجیکٹس کو ترقی کا نام دے دیا گیا. کسی نے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ 76 سال میں 75 سال میں ہم آج اس مقام پر کیوں کھڑے ہیں کہ 2.5 کروڑ بچے سکول سے محروم ہیں. آج جو بات کہتے ہیں کہ ہم تعلیم مفت دیں گے، کھانا دیں گے، میں ان سے صرف یہی سوال کرتا ہوں، آپ کچھ بھی نہ دیں، ہمارے بچوں کو صرف سکول دے دیں. حکومت جو بھی آتی ہے ایک جیسے وعدوں پہ آتی ہے، ایک جیسے نعروں پہ آتی ہے، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو کوئی صحت پہ، تعلیم پہ اور عام آدمی کے لیے
रोज़गार का बंदोबस्त करने पे तवज्जो नहीं देता। एक तरफ से हुकूमत चलाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को कोई तब्दील करने को तैयार नहीं, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए कोई तैयार नहीं, कोई ऐसी कानूनी इस्लाहात नाफिज करने को तैयार नहीं जिससे आम आदमी को इंसाफ मिले, जिससे आम आदमी को पुलिस के जबर से निजात मिले, जिससे आम आदमी को हस्पताल में दवा मिले। किसी के पास कोई ऐसा हल नहीं है। आम आदमी ये एक कर से निकलते हैं, दूसरे में जकड़े जाते हैं और एक प्रोजेक्ट लोगों को दिखा देते थे, देखे जी हमने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। कोई ये बताने को तैयार नहीं कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हम और कितने मकरूज हो गए हैं। आम आदमी को सिर्फ ख्वाब दिखाए जाते हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, आम आदमी के लिए शायद कुछ नहीं होता। डिस्कशन का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे। कामरान खान, अभी आईजी इस्लामाबाद की हम गुफ्तगू सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि सिक्योरिटी इदारों की वजह से अभी तक जो मजमूई सूरत हाल है इस्लामाबाद की वो बहुत पुरान है। आप इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल दुरुस्त आयशा, ये अभी आईजी ने जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर विज़िट किया था। इस्लामाबाद पुलिस ने एक बाकायदा कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया हुआ है, जिसमें कहीं से भी कोई अगर नक्स अमन की शिकायत होती है या अमन व अमान से मुतालिक शिकायत होगी तो वो कंट्रोल रूम को मौसूल होगी और उसका फौरी तदारक किया जाएगा। खुश आइंद बात यह थी कि आईजी ने बताया कि इस हवाले से कोई अभी कंप्लेंट जो है वो यहाँ पर नक्स अमन के हवाले से मौसूल नहीं हुई। एक बात, दूसरी ये कि जो एक दूसरा यहाँ पर जो एक मरकज़ी कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है वो इलेक्शन कमीशन में है और वो पोलिंग के अमल से मुतालिक जो शिकायत हैं मुल्क भर में, यानी जो पूरे मुल्क में 96,000 के करीब जो पोलिंग स्टेशंस बने हुए हैं, वहाँ से कहीं से भी मुल्क के तूल अर्ज़ में ये चूँकि इंतखाबी अमल जो है वो चल रहा है, तो वहाँ से कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो मरकजी कंप्लेंट सेल है यहाँ पर वो कंप्लेंट जो है वो वसूल की जाएगी। और ये इस हवाले से अभी कुछ ही देर पहले हमने उनसे राब्ता किया था, वहाँ पर हमने विजिट भी किया और हमारी नुमाइंदा फरा ने ये बताया भी था वहाँ पर बाकायदा कि अभी तक कोई ऐसी बाकायदा कंप्लेंट जो है वो नहीं आई। इक्का दुक्का शिकायत जो हैं वो इस हवाले से ज़रूर थी कि किसी जगह पोलिंग का अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर वो वक्त पर नहीं पहुँच सका, जिसकी वजह से पोलिंग थोड़ी सी ताखीर का शिकार हुई। लेकिन इस हवाले से तर्जुमान का ये कहना था कि जब 96,000 यानी पोलिंग स्टेशन हों, उनमें से अगर इक्का दुक्का स्टेशन पर कोई थोड़ी बहुत ताखीर हो जाए तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होती। तो पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर बहुत अच्छे अंदाज में ठीक है, फिलहाल बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। कामरान खान साथ ही रहिएगा। अदनान साहब, टर्न आउट के हवाले से हम कल भी बात करते रहे हैं कि अगर टर्न आउट अच्छा हो जाता है, 60% तक जाता है तो सरप्राइज हो सकता है। आज हम सुबह से देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, जो लाहौर में मैं देख रहा हूँ और जो मुझे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, आम लोग भी बता रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग और मिडिल क्लास के लोग, तालीम याफ्ता लोग भी जो कि आम तौर पे दूर रहते हैं इस अमल से, वो भी नज़र आ रहे हैं और सुबह ही सुबह आ रहे हैं। आम तौर पे 12-1 बजे के बाद आया करते हैं, लेकिन सुबह ही सुबह निकल के आ रहे हैं। तो इससे यकीनन जो प्रेडिक्शंस हैं पंडितों की कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो अपसेट होंगी। अगर 60% तक टर्न आउट हुआ, अगर 55% से भी ज़्यादा हुआ तब भी अपसेट हो सकते हैं और वो मुतवक्के नताइज जो कि बाज़ लोगों का ख्याल है होंगे वो नहीं होंगे। क्योंकि अगर पोलिंग ठीक होती है और उसमें आज़ादाना होती है और काउंटिंग ठीक होती है, फिर इलेक्शन के नताइज जमा होने में गड़बड़ नहीं होती, तो फिर बड़े अपसेट हम देख सकते हैं। लेकिन एक बात है जो आपके रिपोर्टर्स कह रहे थे कि कंप्लेंट सेंटर्स बने हुए हैं और वहाँ पर इलेक्शन सेल में और पुलिस के, अब जब मोबाइल फ़ोन सर्विस ही बंद है तो कंप्लेंट कौन दर्ज कराएगा? कंप्लेंट तो दर्ज हो ही नहीं सकती, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो वाली बात हो गई। और मैं अभी देख रहा था कि पीपल्स पार्टी कहीं से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इस हवाले से मजीद डिटेल से हम बात करते हैं। अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है। नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल भी जानते रहेंगे और डिस्कशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।